من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ہر شاید تیرے جمال کی آئین ادار ہے، ہر شاید تیرے جمال کی آئین ادار ہے، ہر شاید پکارتی ہے تو پروردگار سلام. صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کعبہ مرکز ہدایت ہے. بے شک اللہ نے بنایا پہلا گھر انسانوں کے لیے جو ویسلی بابر کا طور پکا گھر ہے، جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے. یہ گھر اس اللہ کا گھر ہے جیسے تو گھر کی ضرورت ہی نہیں، تو بس اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. گھر اسے کہتے ہیں جس میں بچے کی ولادت کا انتظام ہو. 13 رجب کو جب مولا علی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بیوی فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آئی. کعبہ مسکرا کے بولا، لو اہل بیت آ گئے سلوات. بس عزیزو، دیوار کعبہ شک ہوئی. بیوی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی اور دیوار پھر سے بن گئی. اب کیا؟ کھانا بھی وہیں، پینا بھی وہیں. 3 دن تک کھانا جنت سے آیا، کوئی بھی اللہ کے گھر میں. جب مولا علی اس دنیا میں آئے ہیں نا تو انہوں نے 3 کام نہیں کیے، نہ روئے، نہ آنکھیں کھولی، نہ دودھ پیا. جب مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ کیوں نہیں روتے؟ جبکہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے ورنہ وہ نارمل نہیں ہوتا. تو میرے مولا نے فرمایا، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت کا محتاج ہوتا ہے، مگر میں فطرت کا محتاج نہیں ہوں. میں اپنی ماں کا ساتھی تھا، ساتھی بن کر رونا علی کا کام ہے بلکہ کسی اور کا کام ہے. صلوات. اب کسی نے پوچھا، آپ نے دودھ نہ پیا؟ تو فرمایا، میں اس دنیا میں خود نہیں آیا بلکہ کسی اور نے مجھے بلایا ہے. میں اس کا مہمان ہوں. اب جب وہ مجھے کچھ کھانے کو دے گا تو میں کھاؤں گا. آپ نے رسول خدا کی زبان چوس کر اپنی پہلی غذا حاصل کی. اب کسی نے پوچھا، آپ نے آنکھیں نہ کھولی؟ تو فرمایا، میں جب کعبے کے اندر تھا تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر بتوں پر پڑے. مولا علی نے اپنی ماں کی زیارت سے پہلے رسول خدا کی زیارت کی. صلوات. رسول خدا فرماتے ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو جیسے ہی رسول خدا نے یہ کہا تو ویسے ایک شخص نے کہا، جو لوگ مولا علی کے بعد آئیں گے وہ تو اس زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو فرمایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، انوبا علی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. صلوات. تو کہا، اگر کوئی ایسا دن آ جائے کہ ہم جس سے علی سے محبت نہ کر سکیں تو فرمایا، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب کسی صلی اللہ محمد وآل محمد.
صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دنیا بہت عجیب سی ہو چکی ہے. کئی مذاہب کی مارکیٹ ڈلی ہوئی ہے، ہر کسی نے اپنی دکان سے ڈلی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ دین و مذاہب کا گدر مچا ہوا ہے. ایسے میں خدا کا شکر ہے، یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گدر کے اندر یہ والم سے کرا دیا الف والم سے نہیں. کیونکہ اگر گدر کے اندر اگر یہ بنائے تو غدیر بنتا ہے اور اگر الف لگائے تو غدار بنتا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جس انسان نے اپنی زندگی سے غدیر کو نکال دیا تو اس کے پاس گدر کے علاوہ کچھ نہ بچا، تو اس کے کاغذ میں لکھا جاتا ہے غدار. عزیزان محترم، آپ سب تو جانتے ہیں کہ غدار کی سزا موت ہوتی ہے. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں جا کہ جس انسان نے اپنی زندگی سے غریب کو نکال دیا تو اس کے پاس غدر کے علاوہ کچھ نہ بچا، تو اس کے کاغذ میں لکھا جاتا ہے غدار. عزیزان محترم، آپ سب تو جانتے ہیں کہ غدار کی سزا موت ہوتی ہے. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو غدار کی سزا موت ملے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدار کی سزا کس نے مقرر کی، کب کی، کہاں کی؟ تاریخ خدا کا دیکھ لے کہ جب ہمارے رسول خدا اپنا آخری حج کر کے آ رہے تھے تب اس سوالات کے مجمع کے اندر اللہ نے ان پر ایک آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل مما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول ہمارے پیغام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے پیغام نہیں پہنچایا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب دوسرا سوال پیدا تو رسول اللہ نے اس سوالات کے مجمع کے اندر اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنوایا اور مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہم صل علی محمد وآل یا میں یوں کہوں اونچا تو فقط ہاتھ علی کا ہی ملے گا، اونچا تو فقط ہاتھ علی کا ہی ملے گا. میدان قیامت، میدان ولایت یا میدان قیامت. تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوالات کے مجموعے کے اندر سے مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حاجی صاحب تھا، تازہ حج کر کے آ رہا تھا. اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا، رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا، البتہ مولا کائنات کی ولایت سے منہ موڑ کر غداری کی کہ جس کا نام حارث ابن نمائر فہری تھا، اس کے اوپر خدا نے عذاب نازل کر دیا اور یہ قانون بنا دیا کہ علی کا دشمن غدار ہے اور غدار کی سزا موت ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوالات کے مجمع کے اندر رسول خدا موجود تھے، وہ ان کے ساتھ سے بیٹھا تھا، تو پھر خدا کا عذاب کیوں آ گیا؟ پھر خدا نے دوسرا قانون بھی بنا دیا کہ علی کا دشمن چاہے نبی کے ساتھ بیٹھا ہو، چاہے نبی کے قریب ہو یا ساتھ ہو، وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اب تیسرا سوال پیدا ہو گیا، خدا چاہتا تو رسول سے کہتا کہ تم اس اسلام سے خارج کر دو، چاہتا کر سکتا تھا، لیکن خدا نے مارے ہی کیوں؟ وہ چاہتا قیامت کا انتظار کر سکتا تھا، برزخ کا انتظار کر سکتا تھا. خدا نے 16 دن کو مار دیا. تاریخ یا علی یا علی یا علی مدد ہر حیدر. تو آپ تاریخ ادا کر دیکھ لیں کہ جب رسول خدا نے اعلان کیا تھا، توحید کا اعلان کیا تھا، تب اس خدا کے تو ایک بندے نے رسول سے جنگ کی
خدا کے دشمن کو مولا علی نے مارا تھا، تو خدا نے یہ قانون بنا دیا یہ کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. میرے پہلے دشمن کو علی نے مارا، میں علی کے پہلے دشمن کو خود ماروں گا. وزیر کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ اسے بلا دیا گیا. وزیر کو بلا دیا جاتا ہے تو کربلا بنتی ہے، وزیر کو بلایا نہ جاتا تو کربلا نہ بنتی. لال کا بڑا گھر نہ اجڑتا، عباس کے بازو نہ کٹتے، اصغر کا گلا نہ چھٹتا، بی بی سکینہ کے منہ پر تماچے نہ پڑتے، بی بی زینب کو تازیانے نہ لگتے، امام حسین کا سر نہ کاٹا جاتا. بس عاشور آپ جانتے ہیں نا میرا پیاسا امام سے بات سے لاشیں اتار رہا ہے. اصحاب کے لاشیں، بھائی کا لاشا اور محمد کا لاشا، علی اکبر کا لاشا اور محمد کا لاشا ایک مرتبہ مولا خیموں کی طرف تشریف لائے، الوداع کہا. اب مولا کو سوال کون کرائے؟ آواز دی، عباس، اکبر کہاں ہو؟ زینب کی آواز آئی، بھیا میں سوال کراؤں گی. جب بی بی نے سوال کرایا تو سرجنا چڑھتا نہیں. مولا نے دیکھا سرجنا کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہے، اتر کر سینے سے لگایا، بہت پیار کیا. مولا بیوی نے کہا بابا مت جائیے، جو جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا. مولا نے کہا میں لانے کے وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں، بس بیوی آپ کو یقین ہونا ہے، حسین ہونا ہے. مولا خیموں کی طرف جائے، مولا حسین نے حملہ کیا، فوج یزید میں ہلچل مچی. مولا نے 3 حملے کیے، اب ایک مقام آیا، مولا نڈال ہو گئے. اب چاروں طرف سے تیر آئے، نیزے آئے، مولا زمین پر آ گئے. ابن سعد نے کہا شمیر حسین کا گلا کاٹ دو، بس ڈالو. شمیر کا خنجر چلا، مولا شہید ہو گئے.